بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ جو معاشرے ہیں وہ رول آف لا کے بغیر نہیں چلتے۔ یہ رول آف لا بناتا کون ہے، اس پر عمل درآمد کون کرتا ہے؟ اس میں ایک جو وکلا کا طبقہ ہے وہ اس میں رول آف لا میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے ہم نے آج اس ملک میں قانون جو آئینی ترامیم ہوئی اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سینئر ترین وکیل ہیں سپریم کورٹ کے سید امجد شاہ ایڈوکیٹ۔ سید امجد شاہ ایڈوکیٹ صاحب جو کا تعلق ہے وہ پختونخوا سے ہے، لیکن یہ پاکستان جو ہے بار کونسل اس کے وائس چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، خیبر پختونخوا بار کونسل کے بھی 2 مرتبہ رکن رہ چکے ہیں، بلکہ وائس چیئرمین پختونخوا جو بار کونسل ہے اس پر بھی رہ چکے ہیں، بے شمار عہدوں پر کام کیا۔ ابھی حال ہی میں انہیں جو 2026 اور 27 کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں سپریم کورٹ بار کے انڈیپینڈنٹ گروپ میری مراد جو آسما جگیر گروپ ہے، انہوں نے انہیں اپنا صدارتی امیدوار بھی نامزد کر رکھا ہے۔ وہ آج ہماری خوش قسمتی ہے، انہوں نے ہمیں وقت دیا، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ وقت کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت کم ہے، شارٹ ہے، تو اس لیے ہم نے گفتگو سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے جلدی۔ تو یہ ہے سر کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو وکلا کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، یہ طریقہ کار وضع کیا گیا تھا، اس پر بھی بڑے اعتراضات بھی اٹھتے ہیں، کچھ لوگ اسے ٹھیک سمجھتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس طرح سے ہے کہ میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں۔ 18ویں ترمیم سے پہلے 2 لوگ ججز اپوائنٹ کیا کرتے تھے، ہیڈ آف دی ایگزیکٹو جی ود دی کنسلٹیشن آف چیف جسٹس۔ اور آج بھی جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں، انگلینڈ ہو گیا، بھارت ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، ادھر آج بھی وہی طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے جو 18ویں ترمیم تھی اس میں اسے امریکن طرز پہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہوگا اور اس کے ساتھ ایک پارلیمانی کمیٹی ہوگی اور وہ سارے مل کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت کی جو عدلیہ تھی انہوں نے ایکسیس کمٹ کی اور ایک کیس جس میں 18ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا لگا کے اور مقننہ کے اوپر پریشر دے کے انہوں نے 19ویں ترمیم کرا لی، اور 19ویں ترمیم کے بعد تمام اختیار ججز کے پاس چلا گیا اور دنیا میں پاکستان ایک واحد ملک بن گیا جس میں جج ہی ججز کی اپوائنٹمنٹ کرتے تھے، کرتے تو ہیں۔ کرتے تھے۔ اچھا۔ 19ویں ترمیم کے ہوں، بعد بار نے اس پر ہمیشہ اعتراض کیا کہ یہ 19ویں ترمیم کو ختم کیا جائے، اس پر ہماری ایک لمبی جدوجہد تھی۔ فائز عیسیٰ صاحب جس وقت چیف جسٹس بنے تو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن کے آئین میں تو ترمیم نہیں کر سکتے، لیکن ہم جوڈیشل کمیشن کے رولز بنانے کے لیے میں کمیٹی کو بلاؤں گا اور آپ لوگوں سے مشورہ کر کے اس کے نئے رولز بناتے ہیں۔ جب وہ چیف جسٹس بنے تو ہماری کمیٹی آئی، کمیٹی کو بلایا گیا اور منصور علی شاہ صاحب کی قیادت میں اس رولز کمیٹی نے کام شروع کیا۔ جس وقت وہ بالکل قریب پہنچ گئے تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ ہم آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ان رولز کو یہاں پہ چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے۔ آئین میں جس وقت ترمیم ہوئی تو وہ رولز جو ہم نے ڈسکس کیے تھے، جو ہمارے مطالبات تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب کیونکہ اس کمیٹی کا حصہ بھی تھے تو انہوں نے وہ تمام جو ہماری مطالبات تھے ان میں سے میکسیمم انہوں نے 26ویں ترمیم میں ڈال کے ٹھیک ہے۔ وکلاء کا جو 19ویں ترمیم کے بعد مطالبات تھے وہ انہوں نے اس میں ڈال دیے اور ایک بہتر طریقہ کار بنا دیا گیا بار کی مشاورت سے، ٹھیک ہے۔ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہوا ہے، وہ جو 26ویں ترمیم میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار چینج کیا گیا وہ مناسب تھا۔ اچھا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں جو میں سمجھتا ہوں اور بھی تبدیلیاں آئی ہیں، اس میں وکلا کا جو ہم نے دیکھا ہے بڑا منفی رول بھی رہا ہے، کچھ لوگ اس کی ترامیم کے حق میں بھی رہے ہیں۔ جیسے 27ویں آئینی ترمیم کی بات کر لیتے ہیں، وفاقی آئینی عدالت بنائی گئی، اس پر ایک 100 ووٹوں پر بھی ایک موقف رہا ہے۔ اس پر آپ کی کیا رائے، آپ کا جو گروپ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ، یہ کیا رائے رکھتا ہے؟ 100 ووٹوں کا اختیار ہونا چاہیے؟ یہ جو آئینی عدالت بنائی گئی ہے یہ ضروری ہے؟ یہ سپریم کورٹ ہی ٹھیک تھی جو پہلے سے تھی؟ اس طرح سے ہے کہ ہم نے یہ مطالبہ بھی ہمارا تھا اچھا۔ جس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا اور اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کافی ساروں نے سائن کیے کہ اس میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا مطالبہ تھا۔ بار نے بھی وہی مطالبہ اس لیے کیا کہ 60-70 ہزار کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھے اور
جس وقت یہ پولیٹیکل جو کیسز تھے یہ جب لگ جاتے تھے تو پوری کی پوری عدالت 17 جج بیٹھ کے ایک ایک مہینے تک وہ ان کیسز کو سنتے تھے. عام آدمی کا کیسز جو تھے وہ بڑے متاثر ہو رہے تھے. تو ہمارا بہت عرصے سے بار کا یہ مطالبہ تھا کہ ایک آئینی عدالت ہو تاکہ عام لوگوں کے مقدمے جو ہیں وہ بھی پروسیڈ کر سکیں, لوگوں کو فوری انصاف مل سکے. تو یہ ہمارا مطالبہ تھا آئینی عدالت کے حوالے سے. یعنی دوسرا سوال آپ نے کیا کیا تھا سو اس میں؟ موٹو کے حوالے سے. سو موٹو کے حوالے سے اس طرح سے تھا کہ اس پہ بھی بار نے ہمیشہ سپریم کورٹ سے یہ کہا کہ یہ جو آپ کا اختیار ہے اس کو سٹرکچر کریں. جیسے آپ کا پڑوسی ملک ہے ادھر بھی یہی اختیار ہے, اور وہاں پہ کیا ہوا کہ پوری سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے اور انہوں نے پیرامیٹرز بنا لیے کہ کس کس جگہ پر آپ نے پبلک انٹرسٹ ہوگا اور کون کون سی جگہ پر آپ نے یہ سو موٹو لینا ہے. ہمارے ججز کو جس وقت ہم یہ بات کرتے تھے تو ہمارے چیف جسٹس صاحبان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ اختیار ہمارا جو ہے اس کو سٹرکچر نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس میں اس کے اصول نہیں بننے چاہیے. بس ہمارے پاس ایک کھلی تلوار ہو, بس ہم جو مرضی کریں, جس کو ہم سمجھیں وہی پبلک امپورٹنس ہو. اور اس میں انہوں نے بہت ساری جگہوں پر انصاف کمپرومائز کیا. دیکھیں نہیں, ہم نے یہ بھی دیکھا شاہ صاحب, قطع کلامی کی معذرت, کہ جہاں چیف جسٹس نے ایسے نوٹس لیے. وہ ایک شراب کی بوتل کا قصہ چلا تھا کہ کسی جی. خاتون اداکارہ تھی کوئی کراچی ایئرپورٹ پر, تو اس پہ بھی سو موٹو لیا جی گیا. بالکل. پھر ایک چیف جسٹس آئے وہ جو انہوں نے ڈیم بنانے کی ٹھان لی. یہ کیا ہوتا رہا ہے؟ یہ کام یہ- ججز کو زیب دیتا ہے؟ نہیں, یہ کسی صورت میں بھی نہیں زیب دیتا. بار نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی اور ہم نے انہیں کہا کہ یہ کام آپ ایسے معاملات میں نہ انڈلج ہوں جو آپ کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے. آپ وہ کام کریں جو آپ کا ذمہ داری ہے. آپ نے انصاف مہیا کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو انصاف دینا ہے. اپنے کام سے کام رکھیں, باقی لوگوں کے معاملات میں آپ انٹرفیئر نہ کریں. تو یہ ایک مسئلہ تھا ہمارے بہت سارے ججز کو. ان کو شوق تھا کہ وہ میڈیا پہ ہوں, اور افتخار چودھری صاحب کے بعد یہ والی جو چیز تھی اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا, بلکہ ایون کہ میڈیا کو پوری ایک ٹیم بنائی گئی جو سارا دن جج صاحب کے جو اقوال زرعی ہوتے تھے ان کو وہ پروپگیٹ کیا کرتے تھے. تو اس پر بھی بار نے ہمیشہ مطلب ریزسٹ کیا ہے, اعتراض کیا ہے. اور اب جو طریقہ کار بنایا گیا وہ بالکل مناسب ہے. ہم ان ججز کو کہتے رہے ہیں کہ آپ اس کے پیرامیٹرز بنا لیں, آپ اس پاور کو سٹرکچر کر لیں, نہیں انہوں نے کیا. تو آخر لیجسلیچر نے پھر اس کو ان یعنی کے کہ اختیار کو اجتماعی جو دانش تھی وہی بروئے کار رہی. جو ماضی کی غلطیاں ہیں ہم دیکھتے جی ہیں, بالکل جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہم نے دیکھا اور بھگتا بھی, میرے خیال میں بالکل قوم نے بھی بھگتا اور وکلاء نے بھی بھگتا. ایسا ہی ہے. اس میں مجھے بتائیں, یہ جب اتنا بڑا آپ نے یہ کارہائے نمایاں انجام دیا ہے, میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑے بڑے صحافی, ہم یہ 80 کی دہائی کی میں بات کر رہا ہوں, اس وقت سے لکھ رہے تھے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے یہ عام آدمی کا مقدمہ سننے کی بجائے یہ آئینی معاملات میں الجھی رہتی ہے, اور لوگوں کے کیس 10 سال تک سپریم کورٹ میں نہیں لگتے. ایک تو 25 سال بالکل تک. ایسے ہی ہاں, کہتے ہیں کہ 25 نسلیں چلی جاتی ہیں. نسلیں چلی. ہم نے اس کا کیا, لیکن اس میں مجھے بتائیے کہ کیونکہ آپ جو ہے اس کی وکلاء کی سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں, کون سے وکلاء کا پازیٹیو رول رہا ہے, کون سے وکلاء کا نیگیٹو رول رہا ہے؟ اس طرح سے ہے کہ وکلاء کی ہماری جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کا زیادہ تر بڑا پازیٹیو رول رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ایفیلیشن کی وجہ سے کچھ مطلب ان کی پولیٹیکل معاملات کی وجہ سے وہ اپوز کرتے رہے بہت ساری ایسی چیزوں کو کہ جو پازیٹیو بھی تھیں اس کو بھی اپوز کرتے تھے, لیکن وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے نیریٹو کو لے کے چل رہے تھے. بار کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, انہیں کسی حکومت کے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے, بالکل ٹھیک. انہیں بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ ایک ایسا ملک جہاں پر مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف کلچر رکھنے والے لوگ اکٹھے رہتے ہیں, تو یہاں پر قومی سطح کی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہم نے بڑا ظلم کیا کہ ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو نیشنل لیول پر پھلنے پھولنے نہیں دیا اور ہم نے ان کو علاقائی بنا دیا. تو اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے دیکھیں, اگر طاقتور فوج سے اگر ملک قائم رہتے تو روس کبھی بھی نہ ٹوٹتا. ہم نے اس ملک کو اگر قائم رکھنا ہے تو ہم نے پوری قوم کے ساتھ, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ بار ایک ایسی بار ہے کہ جس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہے, اور سپریم کورٹ بار اگر اپنا پازیٹیو رول پلے کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بقا کے لیے یہ بہت ضروری ہے. شاہ صاحب, آپ نے بہت زبردست بات کی ہے.
میں نے ایک دانشور کی قول پڑھا تھا کہ یہ جو نیشنل جماعتیں جس طرح میں جو علاقائی جماعتیں پنپ جائیں تو نیشنل جو ازم ہے وہ بھی کمزور پڑتا کمزور ہے. پڑ جائے. یہ جو سکوت ڈاکہ کا سانحہ ہم نے دیکھا ہے، یہی تو اگر ہماری کوئی ایسی جماعت ہوتی، پولیٹیکل جماعت جو دونوں حصوں میں مشرقی پاکستان میں اور مغربی پاکستان میں یکساں مقبول ہوتی، تو شاید یہ سکوت ڈاکہ کا سانحہ بھی نہ ہوتا. پیش نہ تھا. بڑی زبردست بات کی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ رول آف لا جو اس ملک میں پنپ رہا ہے، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں جو ناقدین ہیں کہ اس پہ انصاف کمپرومائز ہو گیا، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کوئی عدالت نہیں رہی، جو بھی چیزیں ہیں وہ اب سب کمپرومائزڈ ہو گئیں. کیا آپ بھی ایسا سوچتے ہیں؟ نہیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات کو سن کے. سپریم کورٹ یہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا جنازہ نکل گیا، فلان ہو گیا، ایسا ہو گیا. سپریم کورٹ اپنی جگہ پہ قائم ہے. ہم نے صرف آئینی جو کیسز ہیں وہ آئینی عدالت میں جائیں گے. باقی لوگوں کو تو انصاف دینا سپریم کورٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ان کی بلکہ پرائمری رسپانسبلٹی ہے کہ کام شہری کو وہ انصاف مہیا کریں جس گے، کے لیے ان کو بنایا گیا ہے، جس کے وجود لیے ہے. انہیں بنایا گیا ہے. اب اس غریب کے لیے 5 منٹ ان کے مقدمے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے. اور ایک آئینی مقدمہ کہ سیٹیں عمران خان کی ہیں کہ سیٹیں نون لیگ کی ہیں، اس کے لیے آپ 2 مہینے سارے جج بیٹھ کے آپ اور اتنی لمبی بحثیں سنتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور باقی لوگوں کے مقدموں میں کوئی بحث 5 منٹ کے لیے دونوں وکیلوں کو سن کے وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو عام لوگوں کو انصاف مہیا کرنا بیسک رسپانسبلٹی ہے سپریم کورٹ کی. اور اب بالکل ٹھیک ہے وہ ادھر لگے رہیں، جو اشرافیہ ہے ہماری ان کے لیے ایک الگ عدالت بنا وہ دی ہے، بیٹھے رہے، بحثیں وہ کرتے رہے. اپنے کام کریں، بحثیں کریں. اور عام دو آدمی دو کا جو مہینے مقدمہ ہے، عام آدمی کا مقدمہ سپریم کورٹ سنے، فیصلہ کرے. اور سپریم کورٹ کے لیے یہ سب سے بیسٹ یہی طریقہ ہے. نہیں شاہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کے پنپنے کے لیے رول آف لا کی بڑی بالکل اہمیت ہے. انصاف بہت اہم ہے. لیکن ہم مثلا یہ برطانیہ سے اڈاپٹ کیا گیا ہے ہمارا جو جی نظام بالکل. انصاف بھی ہے، نظام قانون بھی ہے، لیکن وہاں ہم رول آف لا کی دیکھتے ہیں کہ عام شہری کو کس طرح فوری انصاف فراہم ہوتا ہے. کیا آج 78 برس گزر گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کس کو سمجھتے ہیں جو رول آف لا کا نفاذ نہیں ہو سکا؟ اصل میں برطانیہ میں جو قانون انہوں نے بنایا تھا، جو ہمارے حکمران تھے، وہ سٹیزنز کے لیے بنایا گیا تھا. ہوں، اور بدقسمتی سے ہمارے پاس جو لارڈ میکالے صاحب نے قانون بنایا تھا وہ سبجیکٹس کے لیے تھا، غلاموں کے لیے تھا. ٹھیک ہے. ہم اسی سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں. اس کو ٹھیک اس طرح سے اس میں ترمیمیں کر کے میں ذاتی میری رائے ہے کہ اس کو ترمیمیں کر کے ٹھیک یہ پورے کا پورا آپ چینج کریں گے اور بیس اس کا ہوگا سٹیزنز کی فلاح و بہبود اور ان کو انصاف پہنچانا تو ہوگا. ورنہ یہ غلاموں کے لیے یہ بنایا گیا ہے کہ لگے رہیں سارے. بڑی اہم بات کی ہے کہ اس کی پورے کا پورا تشکیل نو کرنی پڑے گی. پوری کی پوری یہ تشکیل نو کرنی آئین پڑے نو لکھنا پڑے گا، اس میں ترامیم کر کے. اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اس کی بنیاد ہی جو ہے وہ غلاموں کے لیے، بہت سبجیکٹس کے بڑا لیے. نقطہ اٹھا دیا ہے آپ نے امجد شاہ صاحب کہ یہی میں عرصہ دراز سے میرے دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے جس کو آپ نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ جو آئین لکھا ہوا ہے یہ غلاموں کے لیے لکھا ہوا ہے. غلاموں کے لیے اگر آپ نے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے تو تو شہریوں کی آئین بنیاد نو تحریر کرنا پڑے گا. پڑے لیکن یہ بہت بڑا مشکل کام ہوگا، لیکن سوال تو ناظرین کو رکھنا چاہیے سامنے. گا. تو اب آ جاتے ہیں سر آپ کی جو سپریم کورٹ بار کی سیاست پر، کیونکہ آپ اس کا صدارتی انتخاب لڑ رہے ہیں آنے والا جو ہوگا، تو اس میں بتائیں کہ اس کا آپ کا کیا مینیفیسٹو ہے. آسما جہانگیر گروپ کو ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ سے بھی جمہوری جدوجہد کے لیے ایک بڑا رول رہا ہے انڈیپینڈنٹ گروپ کا. تو آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے؟ کیا وکلا کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آگے بھی کیا کریں گے؟ اب کیا کر رہے ہیں؟ آئندہ کیا کرنے چاہ رہے ہیں؟ ہمارا دیکھیں ہمارا جو ہمارا انڈیپینڈنٹ گروپ یا آسما جہانگیر گروپ جو ہے، ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ آئین اور قانون کی حکمرانی اور انڈیپینڈنٹلی بار کی آواز، اور اس کے ساتھ وکلا کی ویلفیئر. وکلا کی ویلفیئر کے لیے انڈیپینڈنٹ گروپ نے ہی بہت زیادہ کام کیا ہے. جیسے اب ہاسٹل بنا ہوا ہے، جیسے ابھی ہمارا ہاؤسنگ کا پروجیکٹ چل رہا ہے. اسی طرح ہم اب جو ہائی رائز بلڈنگ بنا کے فلیٹس بنائے جا رہے ہیں وکلا کے لیے، جو اگلا پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی وکلا کی جو فلاح و بہبود کے لیے انڈیپینڈنٹ گروپ اپنے طور پہ پوری کوشش کرتے ہیں. جب بھی ہمیں موقع دیا وکلا نے تو ہم نے وکلا کی ویلفیئر کو مطلب فل اہمیت دی ہے اس کو کہ ہم نے ان کی ویلفیئر کے بارے میں ضرور سوچنا ہے اور اس کے لیے کام کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ملک میں سپریم کورٹ بار کا ایک بڑا اہم رول ہے،
اور وہ رول یہ ہے کہ وہ بہت انڈیپینڈنٹلی، وہ نہ حکومت کے ساتھ، نہ اپوزیشن کے ساتھ، نہ کسی کی وہ طرفداری کریں، بلکہ وہ انڈیپینڈنٹلی انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں، اور انصاف کی آواز جو ہے ان کی آنی چاہیے پوری قوم کو۔ شاہ صاحب آپ نے بالکل اچھی باتیں بتائیں۔ اگر آپ کو کوئی ایک عام وکیل ہے جو سپریم کورٹ کا جس کا لائسنس ہے جس کے پاس، وہ آپ کو کیوں ووٹ دے؟ کیا آپ اس کے لیے کوئی خاص چیز آپ کے دماغ میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس کے لیے ذرا قائل کریں مجھے کہ وہ آپ کو ووٹ کیوں دے؟ ہمیں اس لیے ووٹ دے کہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے انڈیپینڈنٹ گروپ اور ان کی لیڈرشپ نے ہمیشہ سب سے پہلے، سب سے آگے رول پلے کیا۔ انہوں نے ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز اٹھائی، انہوں نے ہمیشہ آئین کی حکمرانی کی بات کی، انہوں نے ہمیشہ رول آف لا کی بات کی، انہوں نے ہمیشہ وکلاء کی ویلفیئر کی بات کی، انہوں نے وکلاء کے لیے اسلام آباد جیسے شہر میں رہائش کا بندوبست کیا۔ انہوں نے اب ہائی رائز بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں جس میں فلیٹس ہوں گے آنے والے وکلاء کے لیے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ہاسٹل بنا کے دیا وکلاء کو کہ جہاں سے بھی وہ آئیں تو انتہائی تھوڑے سے وہ اس پہ ایکسپینس پہ وہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں، اور ایک 5 اسٹار ہوٹل کی اس میں انہیں فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی۔ اور اب وکلاء کی جو سب سے بڑا مسئلہ علاج کے حوالے سے ہے، وہ ہیلتھ انشورنس پہ جا رہی ہے سپریم کورٹ آنے والے وقت میں، تاکہ وکلاء کی ہیلتھ جو ہے وہ انشورڈ ہو، اور وہ جہاں پہ بھی سب سے اچھے ہاسپٹل اویلیبل ہوں وہاں پر وہ اپنا علاج کرا سکے۔ تو اتنا ویلفیئر اور ملک کی بقا کے لیے اور پورا رول پلے کرتے ہیں ہمیشہ، اس لیے وکلاء ہمیں ووٹ دیں، اور انہوں نے ہمیشہ ہمیں ووٹ دیے بھی ہیں، اور آئندہ بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ووٹ دیں گے۔ اسی طرح مزید جو ہم نے ڈی ایچ اے کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے، اور اس ایگریمنٹ کے تحت ڈی ایچ اے کے جہاں پر بھی کوئی پروجیکٹ ہوگا تو وکلاء کے لیے اس میں ہم نے ایک خاص ایک کوٹا مقرر کرانا چاہ یہ رہے بڑی ہیں بات کر رہے ہیں آپ۔ کہ تاکہ وہاں پر وکلاء کو یہ جو اس سپریم کے کورٹ لگے۔ بار کے جو ممبر وکلاء ہوں گے، جی ہاں، ان کو بھی ایک خاص کوٹا جی متعین کر ان دے کو گی ڈی ہوگا ایچ اے، ڈی ایچ اور اے سے جیسے کہ ہی وہ کوئی نیا کو فیز لانچ کریں گے تو لیں اس گے میں تو اس اس میں کوٹے کے وکلاء کے مطابق جو سپریم کورٹ بار کے ممبران ہوں گے ان ان کو کو وہاں سے جی پلاٹ ملیں گے۔ جی بالکل یہ ان تو کے بہت ساتھ بڑی اچیومنٹس ہوگی جی۔ ایک انشاءاللہ جو گھر ہوتا ہے ایک وکیل کا یا عام بالکل آدمی ہو، ایسے اس کا خواب ہوتا ہے۔ سر، آخر میں ہزارہ ڈویژن سے آپ کا تعلق ہے، وہاں سے جو گروپ ہے جو آپ کی بنیاد ہے، کون کون لوگ آپ کو وہاں سے سپورٹ کر رہے ہیں؟ وہاں سے میرے استاد محترم ہیں فضل یعقوب بھائی صاحب، سابق پریزیڈنٹ ہیں۔ اسی طرح ہمارے تنویر احمد مغل صاحب ہیں، یاسر ظہور عباسی صاحب میرا چھوٹا بھائی ہے اور میرا بڑا ڈائی ہارٹ سپورٹر ہے۔ اسی طرح ملک محمود صاحب ہے، حاجی صابر تنولی صاحب ہیں، اور ایس ایم منیر صاحب ہیں۔ بہت سارے میرے دوست ہیں جو سارے مجھے سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ پورا، جسے عاطف جدون صاحب ہیں، محمد علی خان صاحب ہیں، شاہد شاہ صاحب ہیں، اور سردار وقار صاحب ہیں۔ بہت 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 سارے دوست ہیں، کسی کا شاید نام رہ جائے تو وہ خفا ہوں گے۔ شاہجہان خان صاحب ہیں، فدا خان صاحب ہیں، ماشاء اللہ۔ تو وہ بہت سارے لوگ ہیں، تو نام کسی کا رہ گیا تو خفا ہوں گے، تو اس لیے زیادہ برحال ان کی بڑی مہربانی ہے کہ نہیں انہوں نے ظاہری مجھ بات پہ ہے، ابھی تو اعتماد آپ کیا ہے۔ پورے پاکستان کے وکلاء کی نمائندگی کرنے جی جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہماری جو دعائیں ہیں، خواہشات، نیک خواہشات ہیں آپ کے لیے ہیں کہ آپ تھینک آئیں، یو اور جو آپ کے خواب ہیں، جو آپ سوچتے ہیں وکلاء کے لیے، وہ آپ کر پائیں۔ آپ تھینک سے یو بات چیت اس دوران بھی جاری رہے گی، الیکشن ہونے میں بھی کافی ٹائم ہے، انشاءاللہ 6 ماہ ہے، جی بالکل تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سے بات چیت اور قانونی معاملات کے بارے میں بھی رہنمائی لیتے رہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ آپ نے گفتگو سنی ہے سینئر قانون دان سید امجد شاہ ایڈوکیٹ کی۔ انہوں نے بتایا کہ اس ملک میں رول آف لا کے لیے کیا کرنا ضروری ہے۔ آئین نو تحریر کرنے کی ایک نئی بات کی ہے شاہ صاحب نے، اور میں سمجھتا ہوں یہ میرے دل کی بھی آواز ہے، اور شاید اگر ڈیپلی دیکھیں تو ہر عام آدمی کے دل کی بھی آواز ہے۔ اس پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنے دوستوں، عزیز و کرب سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔